أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. سابق آیتوں میں ذکر تھا، اس کے متعلق وضاحت آج کی ان آیتوں میں ہے، مزید تفصیل. عقیدے والی بات تھی، قیامت کے دن مرنے کے بعد ہر ایک کو اٹھنا ہے. جس طرح پیدا کیا، زندگی دیا، زندگی باقی رکھا، پھر زندگی ختم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. یہ زندگی ایک مقصد کے لیے دیا تھا، اس مقصد کی وضاحت بھی بتا دیا. بندے جب سمجھنے میں غلطی کیے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے انسان کا وجود کس حقیقت اور غرض کے لیے ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے ہر زمانے میں، جب سے کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا، ہر زمانے میں نبی کا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. وہی کے ذریعے سے پیام روانہ فرماتے رہا. درمیان میں فرشتوں کو رکھا، ضرورت پر اپنا مقدس کلام پاک کو بھی نازل کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں زمانہ بزمانہ نازل ہوتے گئیں. پھر جب دوسری کتاب نازل ہوتی تو پہلی کتاب کی چیزیں، اس کا تذکرہ بھی اس میں ہوتا. اب اس کی مسلمہ حیثیت کو ختم کر دیتے، چونکہ لوگوں نے اس کو جوں کا تو باقی نہیں رکھا تھا. اس سلسلے کی کڑی ہوتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید، کلام پاک، اس کے مختلف نام ہیں. سابقہ لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھنے میں جو غلطی کی، سمجھانے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ حضرات، ان تمام کے ذریعے سے اصلاح کا عمل جاری رہا. اصلاح کے اوپر انسان لوٹ کر نہ آنے پر نفس پرستی دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ بیٹھا. جو چاہے کرتے ہوئے اس دنیا کے نظام میں خرابی پیدا کرتا گیا، معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوا. تو جب اصرار والی کیفیت ان میں رہی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر خود رسوا کن عذابوں میں مبتلا کیا. اس کی تفصیلات اسی سورے میں گزریں، اس سے پہلے بھی قرآن کے حصے میں گزریں. مزید اس کی تفاصیل وضاحت اگلے پاروں میں بھی آتے جائے گی. کل کی گزری آیتوں کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، قیامت کے دن دو ہی شکلیں نکلیں گی، نیک اور برے. ان نیکوں کو فرمایا کہ سعید، بروں کو فرمایا کہ شقی. سعید جو ہیں وہ جنتی، شقی جو ہیں وہ دوزخی. سارے انسانوں کی ایک بڑی تقسیم عمل میں آئے گی، اچھے اور برے انسان کی. پھر اچھے انسانوں میں درجات الگ رہیں گے، برے انسانوں کے اندر بھی ان کے بد عملیوں کے لحاظ سے درجات الگ الگ ہوں گے. تو اب یہ دو درجوں کی وضاحت، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا،
کہ یہ زندگی ختم ہونے والی، روزانہ انسان کے پر جو کل حالت تھی آج نہیں، جو آج ہے پھر کل نہیں رہے گی، جو آج انسان ہے کل نہیں رہا، جو آج ہیں ان سے پہلے بہت سارے کل تھے جو آج نہیں ہیں۔ یہ تبدیلی خود بتاتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے مدت یعنی عمر الگ الگ مقرر فرمائی ہے۔ اس کے بعد والی زندگی موت کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کے دن سب فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کو سعادت مند، نیک بخت، نیک صالح وہ بننے کا طریقہ ہے دین اسلام اور اس کا طریقہ۔ تو آج کی آیتوں میں وضاحت ہے فَأَمَّا، یہ لفظ اسی سابقہ وضاحت کو پیش کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے، تو فَأَمَّا کے ذریعے سے ذکر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بات بتا دی گئی تھی کہ انسانوں میں سے شقی اور سعید ہوں گے، تو ان میں سے شقی، بدبخت، برے، دوزخی، یہ دوزخ میں رہیں گے، آگ والی دوزخ میں رہیں گے۔ نار کے معنی آگ، وہ مقام جس میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا اسلام کے عقیدے میں یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت حق ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر قائم اور باقی ہے ان کے لیے، دوزخ حق ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، توبہ نہ کر کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دوزخ حق ہے۔ یہ سارے کے سارے عقائد والی چیزیں ہیں۔ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ رہنا ہے، عمل کرنا ہے، اس طریقے پر زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو اصلاح کرنا ہے۔ تو یہ دوزخ میں ہوں گے۔ دوزخ میں جو ہوں گے ان کی کیفیت جو ہوں گی زفیر اور شہیق کی ہوں گی۔ انتہائی بے چینی، درد اور تکلیف میں بے تکا، چیخنا، چلانا، الڈانا، آواز اونچی کرنا، یہ کیفیت کو زفیر کہتے ہیں۔ کب تک اونچی کرے گا؟ جب تک سانس باقی رہے گی، پھر وہ آواز رکے گی، چیخ کے بعد چیخے گا، پھر آواز جو اترتے جائیں گی اس کو کہتے ہیں شہیق۔ گدھا بھی بے تکا بڑی آواز کے ساتھ چیختا ہے، جب چیختے ہوئے آواز اوپر اٹھنے لگتی ہے، بڑھتے رہتی ہے، اس آواز کو کہتے ہیں زفیر۔ جب آواز پھر نیچے کرتے ہوئے آواز کو روکتا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہیق، یعنی چیخنا، چلانا، الڈانا ہوگا، کسی قسم کی کوئی ہمدردی، رحم والی کیفیت نہیں رہے گی، کیونکہ عذاب والا مقام ہے۔ یا اپنے طور سے کہو گدھوں کے جیسے چیخیں گے، آوازیں نکالیں گے، یہ کریں گے۔ اور یہ کیفیت کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، اب رہیں گے ہمیشہ سے۔ دنیا کب سے چل رہی؟ صحیح تاریخ آج انسان کو نہیں معلوم۔ کئی چیزوں کے عطے پتے سے تحقیقات کر کے یہ کہتے آ رہا یہ فلاں جانور کوئی 2 لاکھ سال پہلے اس کی نسل ختم ہو گئی، 1 کروڑ سال پہلے کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ
خود یہ انسانی تحقیقات بتاتے ہیں کہ دنیا قدیم میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس سے یہ دنیا قائم ہے، کروڑوں 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 برس سے یہ انسانی تحقیق ہے۔ جب یہ کروڑوں کروڑوں برس سے ہے، جب ہے تو آسمان بھی جب سے ہے، زمین بھی جب سے ہے۔ اور پھر کب تک رہے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو سادے سیدھے ظاہری طور پر سمجھیں تو اللہ نے فرمایا کہ دوزخ میں کب تک رہیں گے یہ لوگ؟ جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہیں، اس کی حد نہیں ہے۔ اگر آسمان و زمین کے وجود سے اگر لے کر آپ اپنے ذہن سے ٹیلی کرتے ہیں تو اتنی بڑی مدت ہے، لیکن دماغ میں کام آئے گا تو اس کے بعد تو مدت ختم ہوں گی نہ، معاملہ وہ نہیں ہے۔ یہ مثال اور سمجھانے کے لیے دے دی گئی ہے، یعنی جب دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد ابتدا تو ہو گئی ڈالے جانے کی، انتہا اس کی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں لیکن دوزخیوں میں سے الا ما شاء ربک، اللہ تعالیٰ کا جس کے بارے میں منشا ہے، ان کو ایک مدت کے بعد دوزخ سے راحت ملے گی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ مسلمان رہتے ہوئے، مسلمان کہلاتے ہوئے اسلام کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کی، جیسے قرآن میں بار بار آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مسلمان وہ ہے کہ مسلمانی طریقے پر، مسلمانی سلیقے پر زندگی کے ہر پہلو میں اسلامی طریقے کو، اسلامی عادت کو، اسلامی فکر کو جاری کرتے رہنا، اسی پر زندگی گزرتے رہنا، پھر اس دنیا سے جب رخصت ہو جائے تو اسی کیفیت پر قائم باقی رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو جیتے جاؤ، جینے کے لیے ہم نے حیات دی ہے، جب موت آئیں گی تو اس وقت بھی اسلام کی کیفیت پر جیتے ہوئے رہنا، اسی پر مرنا۔ تو ایمان کے اعمال جو ہیں، جو انسان کی عبادتوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، عام زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، انفرادی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے، گھریلو زندگی سے، دوست و احباب کی زندگی سے، کاروبار کی زندگی سے، محنت مزدوری کی زندگی سے، تعلیم و تربیت و ارشاد کی زندگی سے کوئی پہلو چھٹا ہوا نہیں۔ اس میں خرابیاں ہوئیں، جو گناہ کی شکل ہے، جس کے اوپر عذاب ہوگا، تو وہ ایسا طبقہ وہ بھی دوزخ میں جائے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا جب تک منشا ہے، ارادہ ہے سزا دینے کا، جب تک یہ رہیں گے، اس کے بعد ان کو دوزخ سے راحت ملے گی، تو وہ مخصوص طبقہ ہوا۔ یہ مخصوص طبقہ رہا۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے، ابھی پارہ نمبر 13 شروع ہوگا۔ یہ موضوع، یہ مضمون دوزخ اور دوزخ کے حقائق، دوزخ کے درجے، یعنی انسانوں کی، دوزخی انسانوں کی تقسیم، تو اس میں ایک درجہ وہ ہوگا جو مسلمانوں کے لیے ہوگا، ان کو ایک مدت تک رکھے گا اللہ تعالیٰ، چونکہ ایمان والی کیفیت ہے، مگر ایمان سے ٹکرانے والی ایک چیز ہے، اس کی سزا کے طور پر دور کرنے کے بعد ایک مدت کے بعد پھر ان کی رہائی عمل میں آئیں گی۔ کیسے آئیں گی، کس طرح ہوں گی، اس کی تفاصیل بھی ہیں۔
اس طریقے سے ایک طبقہ، ایک درجہ خالی کر دیا جائے گا، تو الا ماشاء ربک میں آ جائیں گے، ماں باقی ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے۔ لیکن دوزخ میں پھر دوزخیوں میں دو حصے ہوئے، تو ان ربک فعال لما یرید، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جو وہ چاہتے ہیں، جن کا وہ ارادہ ہوتا ہے وہ ضرور کر رہتے ہیں، کہیں اس میں شک و شبہ نہیں کرنا۔ ان کا ارادہ کیسا ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی طلب، توجہ دلانا ہے، حکم دینا ہے، نہ کرنے پر ڈرانا ہے، نہ لانے والوں کے نمونے کا ایک پیش کر دیے گئے۔ تو اس کا دوسرا مفہوم جو سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، یعنی دوزخی نہیں ہیں، جنت کے لیے علیحدہ کر دیے گئے، ان میں بھی درجات ہوں گے، وہی تفصیل اس میں بھی آئیں گی۔ اب وہ لوگ جو سعادت مند ہیں، نیک رہیں گے، ازل سے نیک بختی ان کے حصے میں، تقدیر میں ہے، اس کے اوپر قائم اور باقی رہیں گے، تو یقیناً یہ لوگ جنت میں رہیں گے، جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے۔ اس کو ایسی تجویز دی اللہ تعالیٰ، جب تک آسمان و زمین ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں رہیں گے، الا ماشاء ربک، پھر اللہ تعالیٰ کی جیسی جیسی مرضی ہوں گی، ان کے ساتھ نعمتوں کے اندر یہ ہوگا۔ یہاں پر الا ماشاء ربک کی وضاحت تفصیل بڑی پیچیدہ ہے۔ سادے سیدھے الفاظ میں جنتیوں کو بھی ہمیشہ ایک مقام پر نہیں، ان میں ان کے عمل کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترقی ہوتے چلے گی، اس کی کیفیتیں وضاحتیں ہیں۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہے، عطیہ ہے جو فضل سے عطا فرمائے گا۔ اللہ کا فضل والا طریقہ راستہ بتانے پر انہوں نے اس کو چنا، انتخاب کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھے، تو جتنی حیات دیے تھے آخر حیات تک اسی کے اوپر رہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اور حیات دیتے دیتے تو اسی کیفیت پر رہتے، لہذا ہمیشہ والی زندگی میں بھی جو ان کو عطیات نوازشات ہوں گی، یہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر خلاصہ پیش کرتے ہیں، لہذا اس سننے والے انسان واحد انسان یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فلا تکو، آپ ہرگز نہیں ہونا، آپ کے ذمن میں ہر مسلمان کے لیے تم کسی بھی ذرے برابر شک و شبے میں نہیں پڑنا۔ کس چیزوں میں؟ ان طریقوں سے جو یہ لوگ دنیا کے مختلف قومیں، مختلف مذہب اختیار کر کر بت پرستی اور شرک کے جو مختلف طریقے ہیں، کوئی پتھر کی شکل میں بت بنا کر، کسی زندہ انسانی شکل میں بنا کر، کوئی درخت کو بنا کر، کوئی تارے کو بنا کر، کوئی سورج کو بنا کر، کوئی چاند کو معبود قرار دے کر، کوئی موسم کو معبود قرار دے کر، بت کہنے کے ساتھ وہ بت چاہے شکل انسان کی ہو، چاہے مٹی کی ہو کسی، یا پتھر کی ہو کسی بھی قسم کی ہو، یا مٹی کے ڈھیر کی قسم کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان ابلیس وسوسہ پیدا کرے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی کثرت اس جیسے طریقے کے اوپر ہے، اور جس کو حق کہہ رہے ہیں ان کی عددی تعداد دنیا میں کم سے کم ہے، وغیرہ جیسا مفہوم لا کر کہیں شک و شبے میں پڑو گے، ہرگز ہرگز شک میں نہیں پڑنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ یہ بھی وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لوگ جو پرستش کر رہے ہیں، جو طریقہ اپنا کر رکھے ہیں، اس میں حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے، دلیل کے اوپر نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہی ہے
کہ زمانے سے ہمارے باپ دادا یہ قوم کرتے آ رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا ہے. بس اس سے بڑی دلیل ان کے پاس ہے نہیں، جو ذہن وہم گمان کے بنیاد پر ہے، حقیقت کے بنیاد پر نہیں ہے. لہذا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ایسوں کو ہم پورا ان کا حق مل کر رہے گا. نافرمانی کیا ہوا؟ گناہوں کا غیر منقوص، ان کے دیے جانے والے حق میں ذرا بھی نقصان یعنی کمی نہیں کریں گے، پورا ملے گا جتنا کیے تھے. اسی مفہوم کو سورہ زلزال میں ذکر کر دیا گیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رتی برابر بھی جو کام کیا، اگر نیک ہے خیر یرا، برا کیا ہے شر یرا، رتی برابر بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی احتیاط کرنا، پورا عدل و انصاف کے ساتھ کام ہونا. اس آیت کے اندر ایک چیز بتا دی گئی، ان لوگوں کی بنیاد ہے باپ دادا لوگوں کو کہنے پر، لوگوں کو دیکھ کر ان کی نسل میں نافرمانی کا راستہ اختیار کیے ہیں. قرآن میں جگہ دوسری جگہ پر بھی ہے. یہ اپنے عبادت میں، عقیدے میں، دین والے معاملے میں نقل کرتے چل رہے ہیں، تقلید کرتے چل رہے ہیں. دوسری جگہ تو اور تنبیہ کی گئی کیا اگر یہ لوگ ان چیزوں میں ان کی تقلید کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ آگ میں گر جانے کو لے کہے جائیں گے تو آگ میں گر جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرو گے؟ تھوڑا عقل سے بھی کام لو. تو لہذا عقیدے کے اندر تقلید، عقیدے کے اندر انسان کا نظریہ وہم گمان نہیں، حقیقت کو جان کر اس کو اختیار کرنا. عقیدے والے معاملے کے اندر دین نام ہے عقیدے کا، وہ اعمال طریقے اس عقیدے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے طریقے ہیں. تو لہذا آخرت والا پہلو جو کہ کسی نے دیکھا نہیں مگر ہونے والا ہے. ایمان کی ساری چیزوں کا تعلق غیب والی چیزوں پر تعلق ہے. تو لہذا اس چیز کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کئی طریقوں سے، نمونوں سے، احکام دے کر، وضاحتیں دے کر، اطاعت کرنے والوں کی پہچان بتا کر، نافرمانی کرنے والے ان کے برے انجام کا تذکرہ فرما کر، تاکہ اس زمانے کے انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. عام طور پر ہر انسان کو لہذا حق کا راستہ اختیار کرے، اور جو خاص طور پر مسلمان کو کہ اسلامیت کے اوپر کیسے قائم اور باقی رکھا جائے، جو غلطیاں ہوئے ہیں اس غلطیوں کی اصلاح کیسے کی جائے. یہاں تک کہ مضمون ختم کر کر سابقہ لوگوں کو بھی ہدایت و اصلاح کے لیے اللہ نے مقدس کتابیں نازل کی. زمانے تک ماننے والوں نے مانا، پھر اسی کے اندر خرابیاں پیدا کر کر پھر اپنے دین کو بگاڑتے رہے. اس کی وضاحت اور تفصیل اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت آئی.